أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة صغيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. تبارک الذی انشاء بہت بابرکت ہے، بذات ہے وہ، انشاء اگر وہ چاہے، جعل لک خیرم من ذالک تو بہتر زیادہ اچھے بنا دے دے تمہیں اس سے، من ذالکا اس سے، جناتن تجری ایسے باغات جن کے نیچے من تحت جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا اور بنا دے آپ کے لیے بہت سارے محلات، بل کذبوا بلکہ انہوں نے جھٹلایا بالساعت گھڑی کو یعنی کہ قیامت کو، وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ اور ہم نے تیار کر رکھا ہے لمن اس کے لیے، کذبا جس نے جھٹلایا بالساعت جس قیامت کو، سعیرہ بھڑکتی ہوئی آگ، اذ رأتہم جب وہ دیکھے گی انہیں، من مکان بعید دور سے، جب یعنی جہنم ان کو دور سے دیکھے گی تو کیا سامعوا لہا تغیظا تو پھر وہ سنیں گے اس کی دھاڑ یعنی کہ جو اس کے جو غسیلی آواز، اور زفیرہ، زفیر کہتے ہیں اصل میں گدھے کی، جو گدھے کا چیخنا چلتا ہے اس کی آواز، جہنم کی آواز اس طرح آئے گی، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا اور جب وہ ڈالے جائیں گے منہا اس میں، مکانن ضیقن ایک مکان یعنی جگہ میں، ضیقن بہت تنگ جگہ میں، مقرنینا جکڑے ہوئے یعنی یعنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے، دعوا ہنالک ثبورا تو وہ پکاریں گے اس وقت ثبورا موت کو، لا تدعوا اليوم نہ پکارو تم آج، ثبورا ایک موت کو، واحدن ایک موت کو نہ پکارو، ودعو بلکہ پکارو ثبوراً کثیرہ بہت سی موتوں کو یعنی بہت سی ہلاکتوں کو تم پکارو، قل کہہ دیجیے ازالک خیر ام جنت الخلد کیا یہ بہتر ہے، یا وہ جنت، یا وہ جنت یعنی یہ جو جس میں یہ عذاب دیے وہ بہتر ہے، یا کہ وہ جنت، جنت الخلد ہمیشگی کی جنت، وہ باغات، التی وہ عد المتقون جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے، کانت لہم جزاء و مصیرا جو ہوگی ان کے لیے جزا یعنی کہ بہت اچھا انعام، و مصیرا اور ٹھہرنے کی جگہ، لہم فیہا اس میں، لہم ان کے لیے فیہا اس میں، ما یشاؤون جو وہ چاہیں گے، خالدین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کان علی ربک وعدا مسئولا یہ ہے اللہ کے ذمے وعدہ، تمہارے رب کے ذمے یہ وعدہ ہے، وعدم مسئولا ایسا وعدہ جس کا متو جس کو طلب کیا جا سکتا ہے، جس سے یعنی مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کل ہم پڑھ رہے تھے کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سے دعوے کیا کرتے تھے کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان کے لیے کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا، یا ان کے لیے کوئی
कम से कम ऐसा ही होता है कि कोई बाग ही होता है, कोई खजाने होते हैं जिसमें से कोई बाग होता है जिसमें खा लेते हैं। तो यहाँ अल्लाह तबारक व ताला जो बहुत बाबरकत और लामहदूद क़ुव्वत और असबाब का मालिक है, वो यहाँ फरमाया जाए कि अगर अल्लाह अगर वो चाहे तो जो कुछ ही लोग कह रहे हैं आपको उससे कहीं ज्यादा बेहतर चीजें दे दे, दुनिया में ही दे दे। एक बाग नहीं, बेशुमार बागात। तबारकल्लज़ी इंशा जअलकुम खैर मिन ज़ालिका जन्नातिन, बहुत सारे बागात जिनके नीचे नहरें बहती हों, और एक महल नहीं बल्कि बहुत से महल, और यजअल लका कसूरा, बहुत से महल तुम्हें दे दे। मगर ये कि अल्लाह तो, लेकिन आपके लिए अल्लाह ने इसने इसने अल्लाह ने आपके लिए ऐसा चाहा है नहीं। इसलिए कि ये दुनिया आपके लिए ऐशो आराम की कोई जगह नहीं है, और इसलिए भी कि कोई अगर आप पर ईमान लाए तो इसलिए कि आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं इसलिए लेके आए, ये नहीं कि इसलिए अल्लाह लेके आए कि आपके पास बहुत ज़्यादा मालो दौलत है, बहुत ज़्यादा महलात हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का एक इम्तिहान होता है, लोगों का एक तरीका, इम्तिहान लेने का एक तरीका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी पसंद नहीं किया कि मुझे कोई, तो आपसे कोई आपको पेश की गई थी कि आप बादशाह और नबी बनना चाहते हैं कि बंदे और नबी, तो आपने कहा मैं बंदा और नबी बनना चाहता हूँ। यानी बादशाहत नहीं, मुझे कोई दुनिया के ऐशो आराम नहीं, जो कुछ है मुझे आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर दिया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला यही करेंगे, अल्लाह चाहता तो तुम्हें बहुत ज़्यादा, इनको बहुत ज़्यादा दे देता जो ये काफिर इनके बारे में कह रहे हैं। बल्कि असल में ऐसे कि बल कज़्ज़बू बिस्सआ, बल्कि असल में इन्होंने झुटला दिया है इस घड़ी को। सात असल में कहते हैं घड़ी को, यानी कि वक्त के। तो इस आलिफ लाम लगने की वजह मतलब इसका अहद हो गया, यानी कि एक मखसूस घड़ी, यानी वो क़यामत है जो आने वाली, जिसके मतलब हम पहले, जिसके मुतालिक हम पहले से तुम्हें खबर दे रहे हैं। कुरान मजीद में जगह जगह लफ्ज एक इस्तिलाह के तौर पर उस खास वक्त के लिए बोला गया है जबकि क़यामत कायम होगी। तमाम अगले पिछले नए सिरे से जिंदा करके उठाए जाएंगे, सबको इकट्ठा करके अल्लाह तबारक व तआला हिसाब लेंगे, और हर एक को उसके अकीदा और अमल के लिहाज से या जजा मिलेगी या सजा मिलेगी। तो उसको असल में ये कहा जा रहा है कि ये लोग आपको नहीं झुटला रहे। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई पिछली जैसे आपका, अगर आपसे अगर अल्लाह तबारक व तआला आपको इससे कहीं बेहतर चीजें अता फरमा दे, जो ये जो सवाल करें तो ईमान ले आएंगे, ऐसा कतई नहीं है। यकीनी जवाब उसका ये है कि ये लोग फिर भी ईमान नहीं लाएंगे, बल्कि फिर और किस्म की बातें बनाना शुरू कर देंगे। वजह ये है कि लोग सिरे से क़यामत के दिन को और दोबारा जिंदा होने को, अल्लाह के सामने हाजिर होने को और अपने बुरे अमाल की सजा भुगतने को तस्लीम करने को लिए तैयार है ही नहीं। बल्कि उन्होंने साफ झुटला दिया है, क्योंकि उससे उन्हें अपनी दुनिया में अपनी ख्वाहिशात पस्ती से दस्तबरदार होना पड़ता है। फिर भी अगर ये लोग ऐसी बातें ना करें तो फिर क्या करें, यानी इन्हें एक मकसद इनके कि ना झुटला दिया। जब इंसान को क़यामत का, आखिरत का अगर इनकार हो तो फिर हक और बातिल के मामले में बिल्कुल इंसान गैर संजीदा ये बन गए हैं। इसका नतीजा यही है कि उन्होंने कभी गौर व फिक्र किया ही नहीं, कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं की कि तुम्हारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई माकूल दावत को रद्द करने के लिए ऐसी ऐसी मज़ का खेज बातें बनाते रहते हैं। कभी गौर किया ही नहीं उन्होंने, कभी ये उन्होंने सोचा ही नहीं कि आगे ज़िंदगी भी आएगी, उस पर अल्लाह के सामने जाकर हमें अपने अमाल का हिसाब भी देना होगा। तो वो तो ये समझते हैं कि बस ये 4 दिन की ज़िंदगी है, उसके बाद सबको मरकर मिट्टी हो जाना है। बुत परस्त भी मिट्टी हो जाएगा, जो अल्लाह को मानने वाला है वो भी हो जाएगा, और जो नहीं मानता अल्लाह को वो भी मिट्टी हो जाएगा। नतीजा ये कि किसी भी चीज़ का भी कुछ नहीं निकलना है। फिर क्या फर्क पड़ता है कि अगर आप मुशरिक होकर मरें या मुवहिद होकर मरें या मुलहिद होकर मरें, उससे क्या फर्क पड़ता है। यानी सही और गलत के इम्तियाज की अगर उनकी नज़दीक कोई ज़रूरत है तो इस दुनिया की कामयाबी और नाकामी के लिहाज से है। उनको तो है ही नहीं कि मैं हमने मर के जाना है, इसलिए वो ये असल में ये कयामत को झुटला रहे हैं, इसलिए आपकी बात को ये मान ही नहीं रहे। और जब कयामत को झुटला रहे तो फिर हमने इनके लिए वातदना लिमन कज़्ज़ब बिस्साअति सईरा, हमने फिर तैयार कर रखा है उनके लिए अजाब कयामत का, फिर हमने उनके लिए जहन्नुम का अजाब उनके लिए तैयार करके रखा हुआ है जिसमें जलाए जाएंगे। और जहन्नुम का हाल ये होगा कि इज़ रायतहुम मिन मकानिन बईद, जब उन्हें दूर जगह से देखेगी, यानी जहन्नुम से उनको दूर से देखेगी, तो वो क्या कहे, समय लहा तगय्युज़न व सफीरा, तो फिर वो सुनेंगे उसे तगय्युज़न, जोश मारता हुआ, जफीरा चिंगारता, कि देखे चिंगारता हुआ सुनेंगे। यानी कि जहन्नुम जब उन काफिरों को बहुत दूर से देखेगी, वो जहन्नुम की ऐसी आवाज़ सुनेंगे जो शदीद गुस्से वाली और गधे की आवाज़ जैसी होगी। उस वक्त जहन्नुम के गुस्से का हाल हम सूरह मुल्क में भी जैसे बताया गया है उसमें बयान हुआ है। तो इससे ये पता था जहन्नुम का में भी शऊर होना साबित होता है इससे।
اس کے علاوہ بھی کئی آیات اور حدیث سے جہنم کے صاحب شعور ہونا اور غصے آنا اور گدے جیسے آواز کا نکلنا سب کو وہاں کرنے کو ثابت ہے، کہ قرآن میں آتا ہے جیسے سورہ قاف میں یوم نقول لجہنم حل امتلئت و تقول حل من مزید، جس دن ہم جہنم سے کہیں کیا تو بھر گئی ہے، اور وہ کہے گی کیا کچھ مزید ہے، یعنی جہنم پوچھے گی اللہ تبارک کو، جب کہیں گے کچھ اور تو بھر گئی ہے، تو پھر بھی پوچھے کیا کچھ اور بھی ہے۔ اس طرح صحیح بخاری میں جنت و جہنم کے آپس میں جھگڑے کا بھی ذکر آیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہنم کے اندر قدم رکھنے پر اس کے قط قط یعنی بس بس کہنے کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح بخاری ہی میں ہے کہ جہنم کی اللہ تعالیٰ سے اپنی شدید گرمی کی شکایت کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے سال میں 2 سانس لینے کی اجازت ملنے کی بھی حدیث موجود ہے۔ تو اسی طرف سے اگر یہ کوئی کہے کہ یہ ناممکن سی بات ہے تو ایسا ہے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جہنم کو شعور دینا، اس کو دیکھنا اور کلام عطا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے ایک اس کے کھجور کے درخت پہ جس کو ہنانا یا ستون کے رون، تو پھر اس کے بعد آپ نے جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا اور آپ نے وہاں پہ دینا بند کر دیا، تو اس کے رونے کی آواز صحابہ کرام نے خود سنی ہے۔ تو پھر جہنم میں جہنم کی آواز، غصے کی آواز کیوں نہیں سن سکتے، اور انہیں دور سے کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اور اللہ تعالیٰ جب گوشت کے ایک ٹکڑے کو یعنی زبان کو بولنے کی قوت عطا کر سکتے ہیں، تو وہ کسی بھی چیز میں قوت پیدا کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب مسلمانوں اور یہودیوں کی جنگ میں غرقد کے علاوہ ہر درخت اور پتھر مومن کو بول کر بتائے گا کہ یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دے، یعنی جب درخت بھی بول کے بتائے گا، تو اسی طرح قیامت کے نزدیک جو ہے وہ جانور بھی کوئی آئے گا جو بھی لوگوں سے کلام کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جب چاہیں کسی بھی چیز کی طاقت دے سکتے ہیں، بولنے کی، دیکھنے کی، اگر تو اس پہ ہمارا ایمان ہو، اس میں ہمارے ایمان کو کوئی ڈگمگانا نہیں چاہیے کہ جی یہ کیسی بات ہے، یا لوگ اس کی پھر تعویل پیش کرتے ہیں جی استعارن کہی گئی ہے یا فلانا کہ سیدھی سیدھی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جہنم دیکھے گی اور وہ دیکھے گی تو ایسا چیخ و چپار وہ اسے سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، وہ جب پھر اس میں ڈالے جائیں گے اور تنگ جگہ میں اور جکڑے ہوئے، تو پھر وہ کیا ہوگا، صحیح ہوگا، ایسا ہوگا کہ پھر وہ پکاریں گے وہاں پہ کہ ایک پھر اپنی موت کو پکاریں گے، یعنی کہ باندھنے سے تمہارے مقررین کہتے ہیں جیسے مجھے باندھنے کی شدت جیسے ہوتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں اور گردنوں کو زنجیروں سے بندھا ہوا ہونا، اور ایک دوسرا اس کے یہ ہے کہ ایک قسم کے مجرم کو ایک ہی جگہ ہونا، یعنی جہنم میں ہر مجرم کے لیے اتنی تنگ جگہ ہوگی جہاں سے وہ ہل بھی نہ سکے گا، اور اس کے علاوہ ایک ہی قسم کے کئی مجرم اس کے ساتھ ہوں گے۔ تو وہ جہنم کی آگ کے لپٹوں نے ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت وہ سخت مصیبت میں گھبرا کر موت کو پکاریں گے، یعنی ایک بار مرے تو چھوٹ جائیں، دن میں 1000 بار مرنے سے بدتر حال ہوتا ہے ان کا، ہوگا ان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسے بچائے۔ تو پھر وہاں یہ کہ وہ تو موت کو مانگ، کیونکہ موت آ گئی تو ہر چیز کی مشکل ختم ہو گئی، مگر یہاں تو یہ کہ جب وہ ایک موت کو پکاریں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک موت کو نہ پکارو، بلکہ تم پکارو بہت سی موتوں کو، بار بار پکارو، تم نے تو بات مان کے نہیں دی، تو آج اس کو بھگتے ہیں۔ پھر یہ کہا جائے کل ذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، کہ کیا یہ جو جنت ہے، کیا یہ جو تمہارا سزا ملی ہوئی ہے، کیا اس سے بہتر ہے یہ وہ جو آگے جنت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسی جنت جو ہمیشگی کی ہے؟ تو اصل میں یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے ان لوگوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ ہم نے ان بدبختوں کا حال بیان کر دیا جو ان دن دوزخ کے اندر گرائے جائیں گے، اور دوزخ ان کو ان سے چیختے چلاتے ملے گی، ان زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کے تنگ مقامات میں پھینک دیا جائے گا۔ تو پھر ان سے آپ ان سے پوچھیں تو بتائیں کہ دوزخ بہتر ہے جنت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں سے وعدہ فرمایا ہے؟ جنت الخلد التی وعد المتقون، مومن بندوں سے وعدہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ان کو جنت ملے گی؟ اصل میں یہ ان کے لیے اصل میں یہ ڈانٹ ہے، ان کو کوئی یہ خبر بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم دیکھو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، حالانکہ حال یہ ہونا ہے تمہارا کہ جو کچھ یہاں پہ حال بنا ہوا ہے، کس طرح جھگڑے ہوئے ہیں، اس سے سوال نہیں بھی ڈانٹ، کیونکہ جنت و جہنم کے درمیان بہتر ہونے کا تو کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔
سب کو پتا ہے کہ جہنم کیا اور جنت کیا ہے، تو یہاں ان کے صرف ان کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کو ڈانٹا جا رہا ہے۔ اور پھر اللہ تھی مباد وہ دل متقون، متقی سے مراد وہ شخص ہے جو کم سے کم شرک سے بچے، اور اس کے بعد گناہ سے بچنے کے لحاظ سے متقین کے بے شمار پھر درجات ہیں، اور حسب مراتب سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ البتہ مشرک کبھی جنت میں نہیں جائے گا، شرک جو ہے ایسا گناہ ہے جس کے لیے کوئی جنت نہیں، کیونکہ سورہ معاہدہ میں پڑھا ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواه النار وما للظالمین من انصار، یعنی الحقیقت یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے سو یقیناً اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جنت ہے جو پھر سب کو ان متقین کے لیے وعدہ کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ کیسی جزا و بصیر، یہ بہت ان کے لیے اس کی جزا ہے، اور رہنے کی ٹھہرنے کے جو کچھ انہیں اعمال کیے ان کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ جنت عطا فرمائیں گے۔ پھر کہا جائے گا لہم فی ہے مائے، اور پھر اس میں کیا ہوگا، جو وہ چاہیں گے اس کو ان کو ملے گا، جو ان کی خواہش ہوگی جنت میں ملے گا۔ کان علی ربک وعدم مسئولا، اور پھر یہ ایسا وعدہ ہے جس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدہ دیا ہے، کیا ہے تو اس کے لیے ہے۔ اب یہاں یعنی کہ نعمت جو بھی چاہیں گی ان کو ملے گی، اب ہوگی کس کو، صرف متقی لوگوں کو حاصل ہوگی، اور انہیں یہ نعمت یہ تو جنت میں ہی مل سکتی ہے، اور کہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو انسان چاہے وہ مل جائے، تو جنت ہی میں ہوگا کہ جو بھی چاہیں گے ملے گا۔ تو کچھ لوگ یہ بھی خواہش کر دیتے ہیں کہ جی، سوال کر دیتے ہیں کہ کیا پھر جنت میں اگر ہر چیز ملے گی تو کیا، اگر لوگ خواہش کریں کہ اگر نبیوں کے مرتبہ ہمارے ویسا ہو جائے تو کیا انہیں بھی اس کا حاصل ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے دل میں ایسی تمنا پیدا ہی نہیں ہوگی، وہ سب اپنے اپنے شغل میں ہی خوش ہوں گے، اور سب حسد سے اور مقابلے سے پاک اپنی حالت پر خوش ہوں گے۔ جیسے ہم سنا یاسین پڑھتے ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت کے رہنے والے آج اپنے شغل میں خوش ہیں۔ تو یہ جنت میں درجوں کا تفاوت اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ یقینی بات ہے جس نے بہت زیادہ یہاں پہ آخرت کے لیے کام کیے ہیں، اور خاص طور سے انبیاء کرام، شہداء اور صدیقین، ان کا ہم سے کیا مقابلہ ہے؟ ان کا تو حالت ہے جیسے اہل جنت اپنے اوپر کے بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے نہایت چمکدار تارے کو دیکھتے ہیں جو مشرق و مغرب کے دور افق میں ہوتا ہے، اور ان کے ایک دوسرے کے درمیان درجوں کی بڑھتری کی وجہ سے، یعنی وہ اتنے اعلیٰ مقام پہ ہوں گے کہ ان کو ہم سے ستاروں کی طرح نظر آئیں گے، کہ وہ ہم سے بہت زیادہ، جیسے ستارے ہم سے بہت اوپر ہیں تو وہ بھی اوپر ہی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کم سے کم ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ پھر یہ کہا کانا وعلی ربک وعدم مسئولا، یہ اس کی اصل میں دو معنی، ایک تو یہ کہ یہ وعدہ اس قابل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے پورا کرنے کی دعا کی جائے، یا یہ ایسا وعدہ ہے جو مانگنے پر یقیناً پورا کیا جائے گا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ہے نا کہ ربنا وآتنا وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے ہمارے رب، اور ہمیں عطا فرما جس کا وعدہ تم نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے رسولوں کے ذریعے کہ جو یہ کام کرے گا، نیک اعمال کرے گا، ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ اور پھر اس میں اللہ کا وعدہ، بے شک تو اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو یہاں یہ کہ یہ یہاں ایسا وعدہ ہے جس کا ہم مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے وعدہ کیا، تو ہم بھی اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تم نے اپنے نبیوں سے کے ساتھ وعدہ کیا ہے، تو ہم بھی تو اس پر ایمان لائے، اور تیرے تیرے ہی احکامات پر ہم بھی عمل کریں، تو ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ تو ہمیں مانگنا چاہیے، جب بھی مانگے جنت الفردوس کا سوال کریں، اور کوشش کریں کہ جانتے بوجھتے کوئی گناہ نہ ہو، انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضا ہے کہ گناہ ہو جاتا ہے، تو جب ہو جاتا ہے تو پھر بھول چک میں اگر ہو جائے تو اس کی فوراً سے فوراً اس کی معافی مانگ لی جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ برائی ہو جائے تو اس کو نیکی سے اس کو یہ اچھا کام کریں، کوئی صدقہ دیں، کوئی نماز ادا کریں، تاکہ اس کا کفارہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اس جہنم سے بچائے جس کا بھی احوال ہم نے سنا کہ جو اپنے صحاب کو دیکھ کے پھر جس طرح چنگاڑے گی، اس میں کس طرح زنجیروں سے جکڑ کے لوگ ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں جنت الفردوس میں
مقام عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ.